وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاغفر لنا شيدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان المبارک اختتام کا رب قدوس کی بارگاہ سے آج کا دن عید کے طور پہ خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے عید الفطر کے نام سے اہل ایمان کو عطا ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہر صاحب ایمان کو آج کے دن کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. زندگی میں عزتیں، کامیابیاں اور راحتیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے
زندگی میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ نے صاحب عقل بنایا، اور اس کا صاحب عقل ہونا باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ اور عقل کا تقاضا ہے کہ کوئی کام بھی مقصد کے بغیر نہ ہو۔ عقل چاہتی ہے کہ انسان جو قدم بھی اٹھائے اس کا کوئی نہ کوئی بھولیے مقصد ہونا چاہیے۔ بچپن میں جب عقل کمزور ہوتی ہے، شعور ناپختہ ہوتا ہے، تو بچے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، بے شعور ہیں۔ اور جو انسان آگے بڑھتا ہے اس کا شعور پختہ ہوتا ہے اور عقلی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، تو اس کی زندگی سے بے مقصدیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہر قدم کسی نہ کسی مقصد کے لیے اٹھاتا ہے۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم کا قول میں نے سنایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کسی وقت بھی فارغ نہ بیٹھو، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہو، خواہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو یا آخرت کے ساتھ، مگر کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، فراغت کی نظر نہ ہو، کہ یہ زندگی انمول ہے اور ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ کا قول ہے کہ کم سونا عبادت، کیا؟ کم سونا عبادت، کم سونا عبادت، کیونکہ زیادہ سونے سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، عمر گزر رہی ہے اور سونے والا اس وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کم سونا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو بہرحال عقل یہ چاہتی ہے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو پھر عبادت کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ مقصد کے بغیر کوئی عبادت، اور خاص طور پہ وہ کام کہ جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اور جس کا نمونہ، جس کا ماڈل ہمیں دربار مصطفیٰ سے مل رہا ہے، تو وہ کام مقصد کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تو عبادت خود مقصود نہیں ہے، اس کا بھی آگے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ کیا؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کا آسان سا معنی ہے، یہ کوئی بڑا گہرا علمی لفظ نہیں ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے بچنا۔ کیا؟ بچنا۔ تقویٰ کا معنی ہے بچنا۔ ہم نے پنکھا لگایا اس سے بچنے کے لیے، گرمی سے، بولی یہ آج تو عید کا دن ہے نا، آپ نے چپ کا روزہ رکھا، جو دوسرا روزہ ہے وہ تو آج حرام ہے، تو بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اے سی میں بیٹھے اس سے بچنے کے لیے، لباس پہنا، گھر بنایا، کھانا کھایا، بیماری سے، کمزوری سے بچنے کے لیے۔ تو ہر کام کسی نہ کسی شے سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ بولیے۔ اور یاد رکھیں اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام کی ہر عبادت میں جسم کا بھی فائدہ ہے اور روح کا بھی فائدہ ہے۔ اسلام نے سنبیت کو ختم کر دیا ہے، دوئی کو ختم کر دیا ہے کہ جسم کے لیے ہم کچھ اور کریں اور روح کے لیے ہم کچھ اور کریں۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کا تو آغاز ہی توحید سے ہوتا ہے۔ تو توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک خدا، یعنی یکسوئی، بس ایک ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس توحید کا
اثر پھر عبادت میں یہ آیا کہ ایک ہی عبادت جسم کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے اور بولیے روح کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں رمضان میں کہ کسی شخص نے روزے دار کو کھجور کھلا دیا۔ کیا کھلا دیا؟ پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا۔ اب مجھے بتائیں وہ جو کھجور کھائے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ جسم کو۔ پانی پیے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ مگر آقا فرماتے ہیں جس نے کھجور کھلائی ہے نا اسے پورے روزے کا ثواب ناپ کے مولا عطا فرمائے گا۔ اس کا جسم سنور رہا ہے اور اس کی جس کو ثواب مل رہا ہے اس کی روح سنور رہی ہے۔ نماز پڑھیں جسم کا بھی فائدہ ہے اور روح کا بھی، روزہ رکھیں جسم کا بھی فائدہ ہے اور روح کا بھی فائدہ۔ حج کریں زکوٰۃ دیں، ساری کی ساری عبادات کا جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا مضمون تھا، انہوں نے لکھا کہ جس شخص کو تیزابیت کا مرض ہو، جس کے معدے میں تیزابیت بڑھ جائے، اس کے لیے بھوکا رہنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھوکا رہنا اس کے لیے لازمی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے تاکہ معدے کی تیزابیت اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ میں حیران رہ گیا کہ تیزابیت کا شکار مریض ویسے بھوکا رہے تو نقصان ہے، اور میرے کئی مریضوں نے روزے رکھے اور 16 گھنٹے بھوکے رہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، پیٹ صحیح ہو گیا، معدہ صحیح ہو گیا۔ تو روزہ جسم کو بھی سنوار رہا ہے اور روح کو بھی، بولیے روح کو بھی۔ مولا فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں ہر عبادت کا جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ ہر عبادت انسان کے اندر اچھی عادات کو پیدا کرتی ہے، اچھے مزاج کو پیدا کرتی ہے۔ تو بہرحال کسی شخص نے پوچھا کہ یہ روزہ عجیب عمل ہے، چہرہ کملا جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو یہ روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا بہار آنے سے پہلے جب خزاں آتی ہے نا تو سارے پتے جڑ جاتے ہیں، بولیں جڑ جاتے درخت نہیں ختم ہوتا، اس کی جڑیں قائم ہے، درخت اس کا تنا قائم ہے، اس کی شاخیں، قائم ہے۔ بس جن پتوں کو سال ہو گیا اب وہ رہنے کے قابل انہیں چھاڑ دیا گیا۔ پھر جب بہار کا موسم آیا تو وہیں پہ نئے پتے آئے نا، اور درخت پہ نیا روپ آ گیا، نیا حسن آ گیا۔ اگر خزاں میں وہ پتے نہ جھڑتے اور درخت کمزور نہ ہوتا تو پھر بہار میں نیا حسن آتا۔ یہی مثال روزے کا ہے، انسان کے جسم کو ایک دفعہ صاف کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے، فضول باتوں کو نکالتا ہے، ایک دفعہ جسم لاغر ہوتا ہے، مگر پھر جب بہار آتی ہے تو اللہ توانائی سے بھرپور کر دیتا ہے۔ تو روزے کا جسمانی فائدہ بھی ہے اور عرض یہ میں کر رہا تھا کہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ کیا؟ تقویٰ۔ اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا اصل مقصد ہے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ کیا؟ بولیے۔ بولنے کے لیے بھی نفس پہ کنٹرول کرنی پڑے گا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ ہم چپ چاپ آرام سے بیٹھے رہے، تھوڑی سی ہمت کریں۔ عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ نفس پہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا۔ اور حضور نے حضرت چچا سے کہا تھا نا، اپنے حضرت عباس سے، جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں کا گورنر بنا دے، تو کیا جواب دیا کہ چچا جان سب سے بہترین حکومت نفس پہ حکومت ہے۔ اس پہ انسان علاقوں پہ حکومت کرے، ملکوں پہ حکومت کرے، محلوں میں بیٹھا ہو اور نفس کا غلام ہو تو وہ کائے کا انسان ہے، وہ کائے کی حکومت ہے؟
خلیفہ ہارون رشید، اس کی بیگم ملکہ زبیدہ محل کے تخت پہ چڑھی ہوئی ہے، محل کی چھت پہ چڑھی ہوئی ہے، دور شہر سے باہر مٹی اڑ رہی ہے، مٹی کا طوفان ہے۔ اپنے خادم مصفق سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، وہ شہر میں آ رہے ہیں اور پورا شہر ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے، تو ان لوگوں کے چلنے سے جانے سے یہ مٹی اڑ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد خلیفہ ہارون رشید آیا، تو بیگم نے کیا کہا؟ بیگم نے کہا کہ ہارون رشید تم کاہے کے بادشاہ بنے پھرتے ہو؟ اصل بادشاہ تو یہ ہے، تمہارے لیے جب تک سپاہی بندوں کو نکال کے نہ لائیں تو کوئی آتا، اور یہ دیکھو اس کے ساتھ نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ فوج ہے، نہ پولیس ہے، نہ کوئی سپاہ ہے، اور لوگ خود بخود محبت سے اس کے لیے جا رہے ہیں۔ فرق کیا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک وہ شخصیت تھی کہ جن کو اپنے بولے اپنے نفس پہ کنٹرول تھا، تو اللہ نے انسانوں کے دلوں پہ ان کی حکومت کو قائم کر دیا۔ تو آقا فرماتے ہیں، حضور کا ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، نفس، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے ساتھ بھی، مگر میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلم کا اصل معنی ہے فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس کی نہیں مانتا، بلکہ یہ بولیے میری مانگتا ہے، میں نے اس کو مطیع بنا لیا، فرما بردار بنا لیا، مسلمان بنا لیا۔ بس جس نے اس کو مطیع کر لیا وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھر بولیے عبادت کا مقصد کیا ہے؟ نفس پہ، بولیے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ اب رمضان کے مہینے میں کیا ہوا؟ بس یہ بات سمجھ رہے، نفس ہمارا دشمن، نفس ہمارا، تو دشمن سامنے کھڑا ہو کھلا تو اس کو مارنا آسان ہے، یا بندھا ہوا ہو تو مارنا آسان؟ بولیے، دشمن کو باندھ دیا جائے تو اسے مارنا، اسے قابو کرنا، اور اگر وہ سامنے کھڑا ہو، آزاد کھڑا ہو، تو پھر مارنا ذرا۔ رمضان کے مہینے میں کیا ہوا؟ رمضان کے مہینے میں مولا نے کہا نفس کو پہلے باندھو پھر اسے مارو۔ کیسے باندھو؟ نفس کی بندش ہوتی ہے بھوکا رہنے سے۔ اس سے جس شخص نے پیٹ خالی کر لیا، بھوک سے لو لگا لی، اس کا نفس بند گیا، قابو میں آ گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے، اور بھرا ہوا پیٹ شیطان کا گھر ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا، بھوک برداشت کی، تو گویا ہم نے نفس کو کیا کر لیا؟ انہیں بولے باندھ لیا، قابو کر لیا۔ اب مولا فرماتا ہے اب نماز پڑھ، اب تلاوت کر، اب سجدہ کر، اب میری تسبیح پڑھ، اب میری یاد کر۔ نفس کو تو نے روزے کے ذریعے باندھ دیا ہے، اب پٹائی کرنے کا مزہ آئے گا، جنگ کرنے کا مزہ آئے گا۔ اسی چیز کو حضور نے یوں بیان فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب بھول گئے، ابھی تو پہلا دن اتنا 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب، تو یہ 70 فرضوں کے برابر ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ عام مہینوں میں جو مرمت ایک فرض سے ہوتی تھی نا، اب اس ایک فرض میں میں نے 70 فرضوں کی جان پیدا کر دی ہے۔ نماز ایک پڑھے گا مگر نفس کی مرمت 70 گنا زیادہ ہوگا۔ مگر کس وجہ سے؟ کہ تو نے نفس کو باندھا ہوا ہے، کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ تو حضرات محترم، عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ نفس پہ بولیے قابو پانا۔ ایک مہینہ ہم نے صبر کی مشق کی، صبر نہیں کیا، صبر کی
اب 11 مہینے جو ہوگا نا وہ اصل صبر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ آج کا دن بتائے گا کہ ہم نے رمضان سے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں. دسترخوان پہ بیٹھیں گے، گھر میں بیٹھیں گے، بول چال کا انداز کیا ہے، کھانے کا انداز کیا ہے، آج نماز یاد ہے کہ نہیں، اللہ اکبر کی صدا کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں، اور خدا کی اطاعت کو دل کرتا ہے کہ نہیں. آج پتہ چلے گا کہ رمضان میں کچھ کھایا پیا تو لگا بھی ہے کہ نہیں. تو رمضان کا جو پورا مہینہ تھا اس صبر کی بولیے. اب 11 مہینے کیا ہوگا؟ اصل صبر ہو. کسی نے کہا نا کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، امتحان شروع ہو رہا ہے. رمضان ختم ہو رہا ہے اور امتحان. جو کچھ ہم نے رمضان میں سیکھا آج اس کی آزمائش ہوگی، پرکھ ہوگی کہ اس نے رمضان کے 30 دنوں میں اپنے آپ کو بدلا کہ نہیں بدلا. اور یاد رکھیں آقا دو جہاں نے جب مکے کو فتح کیا اور پورے شہر کو فتح کرنے کے بعد تمام مکے والوں کو حضور نے کیا کر دیا؟ بولیے معاف کر دیا. یہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ سپہ سالار ہو، فاتح ہو، ساری قوتوں کا مالک ہو، اور دشمن ہاتھ باندھ کر سر جھکائے سامنے کھڑے ہو، اور پورا بدلہ لیا جا سکتا ہو مگر بدلہ لیا نہ جائے، سب کو معاف کر دیا جائے اور دشمنوں کے گھروں کو دارالامان بنا دیا جائے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. اس پہ ایک مغربی محقق نے لکھا اور اس نے حضور کی شان میں ایک جملہ کہا اور وہ لاکھوں جملوں پہ پھیلا. اس نے کہا کہ محمد کا فتح مکہ کے موقع پہ پورے مکے کو بولیے معاف کر دینا اور کوئی بدلہ نہ لینا، کسی کی گردن نہ اڑانا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کو غلام نہ بنانا، کسی کو قید میں نہ ڈالنا، سب کو آزاد کر دینا. اس بات کی علامت ہے کہ محمد کو اپنے نفس پہ پورا کنٹرول ہے. یہ اس نے حضور کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد کو اپنے بولیے یہ اصل کمال ہے اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا. اور یہ سکھایا کس نے؟ روزے نے. یاد رکھیں نفس پہ کنٹرول کیے بغیر زندگی میں حسن. دیکھیں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو نفس کیا کہتا ہے؟ آہستہ چلیں کہ تیز؟ بولو سچ بولتے ہیں. نفس کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے؟ لال بتی جل گئی، نفس کیا کہتا ہے کہ دائیں بائیں سے بولو. ہمیں تو بڑے تجربے ہیں نا پاکستانیوں، مگر قانون کیا کہتا ہے؟ بولیں ٹھہر جائیں. یہ ون ویلنگ کا شوق کون ابھارتا ہے؟ بولیں نفس ابھارتا ہے. خوب کھائیں، خوب پیئیں، پیزے کھائیں، پیپسیاں پیئیں، کون کہتا ہے؟ اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ تو بولیں تھوڑا کھائیں اور سادہ کھائیں. میں 2-4 مثالیں دیے. نفس کہتا ہے بچے کو آج سکول نہیں جانا، طبیعت تھکی ہوئی ہے، نیند آ رہی ہے. بولیے کون کہتا ہے؟ اب اگر وہ نفس کو مانے گا تو اس کی زندگی میں حسن آئے گا، وہ کامیاب ہوگا نہیں. تو یہ یاد رکھیں یہ صرف مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ نہیں ہے. انسان کی پوری زندگی میں حسن آتا ہے تو کس سے؟ بولو ہاں کس سے؟ نفس پہ کنٹرول سے. اور یہ تحفہ کسی اور جگہ نہیں ملتا، یہ رمضان کے روزوں میں ملتا ہے. اپنے نفس پہ قابو کیسے پانا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں یہ آخری حدیث سن لیں. آقا ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ زیادہ کام مجھ سے نہیں ہوتے، کوئی ایک کام مجھے بتا دیں کہ میں جنتی بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ تو حضور نے بس پر ایک ہی کام کا حکم دیا. حضور نے فرمایا لا تغضب لک الجنہ. آقا فرماتے ہیں سن، زندگی میں کبھی غصہ نہ کرنا، جنت ساری تیری ہو جائے گی.
زندگی میں کبھی تو غصے پہ ابھارتا کون؟ بولیں. اور روزہ کیا سکھاتا ہے کہ نفس کی ماننی ہے یا نفس سے منوانی ہے؟ بولیں. اس لیے آقا نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے پہلوان کو بچھاڑ لے، پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر. یہ ایک معروف صحافی ہیں جاوید چودھری، ایکسپریس میں لکھتے ہیں. رمضان سے پہلے ان کا کالم آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک سینئر جج سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے بہت سے قتل کے کیس بھگتائے تھے جج صاحب نے. تو جج صاحب نے کہا کہ جاوید صاحب میں نے ان سارے کیسوں میں بحث سنی، تفتیش کی، تحقیق کی، ہر شے کو دیکھا، تو میرا موقف کیا ہے کہ جتنے بھی قتل ہوئے ان میں سے 90% قتل ہونے والے اپنی غلطی کی وجہ سے قتل ہوئے. اپنی ہوا کیا کہ تھوڑی سی لڑائی شروع ہوئی، جھگڑا شروع ہوا تو مقتول نے قاتل کو سخت جملہ کہہ دیا، بری گالی دے دی، طیش میں آ گیا. اس سخت جملے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، اشتعال کی وجہ سے قاتل سے رہا نہ گیا. اس نے اسے، اگر وہ چپ رہتا اور غصے کو کنٹرول کر لیتا آگے سے گالی تو جھگڑا ختم ہو جاتا اور قتل کی نوبت. تو یہ اس لیے آقا نے فرمایا لا تغضب لک الجنہ، غصہ کبھی نہ کرنا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے. تو حضرات محترم، عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ بولیں اونچا بولو. نفس پہ، اور جو نفس پہ قابو نہ پا سکا، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بھی بولا، بے ایمانی بھی کی، بددیانتی بھی کی، لوگوں کا حق بھی مارا، منافقت بھی کی، ملاوٹ بھی کی، ذخیرہ اندوزی بھی کی، اور ہر نماز پہلی تکبیر میں مسجد میں بھی پڑھتا رہا، مکے مدینے کا چکر بھی لگاتا رہا، تو وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکا. اس کی ساری عبادتیں مولا اس کے منہ پہ مار دی. اس نفس پہ قابو پانے کی خوشی میں اللہ نے ہمیں آج کا یہ عید کا دن عطا فرمایا کہ تمہیں فتح ملی ہے، نفس پہ کنٹرول ملا ہے. اس خوشی میں میں تمہیں آج عید کا دن عطا کر رہا ہوں. تو حضرات محترم، اپنی شخصیت کو سنواریں، حضور کا سچا غلام بنے. حضور کے غلام ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں نفس کا غلام. بولیے کس کا غلام ہوں؟ میں نے نفس کی نہیں ماننی بلکہ میں نے آمنہ کے لال کی ماننی ہے، نبی کی ماننی ہے، اپنے آقا کی ماننی ہے، مولا کی ماننی ہے، قرآن کی ماننی ہے. اور جو دونوں کی مانتا ہے نا وہ دو غلا ہے. کیا ہے؟ وہ منافق ہے، دو غلا ہے. اس کا یہ بھی ضائع گیا اور وہ بھی ضائع گیا. اصل وہ ہے کہ جو ہر قسم کے نفس اور شیطان کو، دنیا کی چاہتوں کو رونتا ہوا صرف خدا کی مانگتا ہے نا، تو پھر وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور آگے بھی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمیں عبادت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شخصیات سے ہر قسم کی گندگی کو اور ناپاکی کو نکالتے ہوئے سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود میں نور اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ سب دوست کھڑے ہو جائیں.